السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی زبان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویورز سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی 12 علامات کے بارے میں جو کہ ایک شوگر کے مریض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک علامات یا سب علامات آپ کے اندر یا آپ کے کسی بھی فیملی ممبرز کے اندر پائی جاتی ہیں تو اپنا یا اپنے فیملی ممبرز کا شوگر لیول لازمی چیک کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو شوگر نہ ہو گئی ہو یا ذیابیطس کا شکار نہ ہو رہا ہو۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1 پہ آتا ہے جو شوگر کے مریض کی پہلی علامات ہے، وہ ہے پیشاب کا بار بار آنا، چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا۔ یہ شوگر کے مریض کی پہلی اور فرسٹ علامات ہے۔ معمول سے زیادہ رات دن پیشاب آنا یہ شوگر کے مریض کی علامت ہے۔ اگر یہ علامات آپ کے اندر یا آپ کے کسی بھی فیملی ممبرز کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا شوگر لیول لازمی چیک کروائیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے پیاس کا لگنا۔ معمول سے زیادہ پیاس کا لگنا بھی شوگر کی علامت ہے، کیونکہ بار بار پیشاب آنے سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور مریض کو بار بار پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پیاس کا بار بار احساس ہونا، پیاس کا لگنا یہ بھی شوگر کی علامت ہے۔ اگر یہ علامت کسی کو ہے تو اپنا شوگر لیول لازمی چیک کروائیں۔ ویورز نمبر 3 پہ ہے بھوک کا زیادہ لگنا یا بھوک کا کم لگنا۔ تو اس سے کیونکہ شوگر لیول میں زیادتی کی وجہ سے آپ کے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے آپ کو بار بار بھوک کا احساس ہو سکتا ہے، اور بھوک کا بار بار احساس ہونا یا معمول سے زیادہ بھوک لگنا یہ بھی ایک شوگر لیول کی علامت ہے۔ تو اگر یہ علامات آپ میں کسی میں پائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو شوگر لیول ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے منہ کا خشک ہونا، ہونٹوں کا خشک ہونا یا منہ کے اندر سے رطوبت کا نکلنا، کیونکہ یہ ایک نشانی ہے منہ کے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے منہ کے اندر سے مسوڑوں سے خون یا رطوبت نکلتی رہتی ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں کسی میں پائی جاتی ہے تو یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے، اس کے لیے بھی آپ کو شوگر لیول چیک کروانا لازمی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے وزن میں اچانک اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے شوگر کے مریض میں۔ جس کو شوگر ہوگی اس کو اچانک وزن اس کا کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور میٹھا کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، یا بھوک کی کمی کی وجہ سے شوگر میں وزن میں کمی آ سکتی ہے، اور یہ بھی ایک شوگر کے مریض کی علامت ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں، آپ کا وزن اچانک بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو شوگر لیول ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ اور ویورز نمبر 6 پہ ہے تھکن کا احساس ہونا۔ شوگر کے مریض کو ہر وقت چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے اس کے باوجود تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ رات دن پیشاب بار بار آنے کی وجہ سے مریض رات کو سو نہیں سکتا اور مریض میں اکثر چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں یا کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپنا شوگر لیول چیک کروا سکتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ ذیابیطس کے شکار تو نہیں ہو رہے۔ ویورز نمبر 7 پہ ہے شوگر کے مریضوں کی جو بینائی ہے، جو آنکھوں کی دید جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کمی آ سکتی ہے، بینائی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ شوگر کے مریض کے آنکھوں کے جو لینز ہوتے ہیں اس میں سکڑاؤ آتا ہے، کھنچاؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دید کمزور ہو سکتی ہے۔ شروع میں اگر یہ علامات کسی کو ہو رہی ہیں تو یہ قابل علاج ہیں۔ اگر یہ ان علامات پر توجہ نہ دی جائے تو مکمل طور پر بینائی کھو سکتا ہے انسان، تو اس کے لیے بھی شوگر کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے تاکہ آپ بینائی سے بچ سکیں۔ ویورز نمبر 8 پہ آتا ہے سر میں درد۔ شوگر لیول بڑھنے سے یا کم ہونے سے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ غیر متوازن شوگر لیول سر میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کسی کو شدید قسم کا یا ہر وقت سر میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے بھی شوگر لیول چیک کروانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے آپ ذیابیطس کا شکار ہو رہے ہوں۔
ویورز نمبر 9 پہ ہے زخموں کا نہ بھرنا. اگر کسی کو شوگر کے مریض کو اگر زخم لگ جائے یا کوئی چھالا بن جائے تو جلد نہیں بھرتا، جلدی آرام نہیں آتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر شوگر لیول زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اگر کسی کو چھالا یا زخم بن جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم کو اس حصے کو، متاثرہ حصے کو جلد سے الگ کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے. اگر کسی کو کوئی زخم ہو گیا ہے اور جلدی وہ بہتر نہیں ہو رہا، بہتری کی طرف نہیں آ رہا، پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو شوگر لیول چیک کروانا ضروری ہے. اور ویورز 10ویں نمبر پہ ہے خمیر سے ہونے والا زخم بعض اوقات نہیں بھرتا اور یہ خوردنی اشیاء بالخصوص سے ہوتا ہے. اور اس سے ہونے والا انفیکشن جو ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہمارے ہاں میٹھے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اگر میٹھے سے کوئی انفیکشن پھیلتا ہے تو یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے اور اس سے بھی آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہے تو اس کو آپ کو شوگر ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے. نمبر 11 پہ ہے ہاتھ اور پیر، پاؤں جو ہے نا، ہاتھ اور پاؤں کا سن ہونا یا اس میں سوئیوں کی طرح چبھنا یا ہاتھ اور پاؤں کا محسوسات جو ہیں وہ ختم کر دینا، یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے. اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو ہر حال میں شوگر لیول چیک کروانا چاہیے. ویورز ہاتھ اور پاؤں کا سن ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں خارش، ان میں سویلنگ بھی، جوائنٹس پہ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے شوگر لیول کے بڑھنے سے. اگر شوگر لیول نارمل نہ کیا جائے، کم نہ کیا جائے تو اس سے آپ کے اعصاب کام چھوڑ سکتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں کا سن ہونا بھی ایک شوگر لیول بڑھنے کی علامت ہے. ویورز نمبر 11 پہ ہے جسم پر یا کسی بھی حصے پر جسم کے اگر کوئی چھالے بنتے ہیں. اگر انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران اس کے پاؤں پر اکثر اوقات چھالے بن جاتے ہیں، یہ بھی ایک شوگر لیول کی علامت ہے. تو اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں یا آپ کے کسی بھی فرد میں یا کسی دوست یا کسی رشتہ دار میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بھی علامات پائی جاتی ہے تو آپ کو شوگر لیول لازمی چیک کروانا چاہیے. یہ خطرناک علامات ہیں اور آپ کی جان کا نقصان کر سکتی ہیں. اس لیے آپ کو ہر حال میں اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو ٹیسٹ کروانا لازمی ہے. اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. تھینک یو.